بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حسین اقبال ہوں, میرے ساتھ ہیں راجہ بشارت صاحب. راجہ صاحب, سپریم کورٹ سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. سپریم کورٹ میں کافی بزی دن چل رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہی میں نے ایک ویلوگ کیا تھا اور آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ جناب جو یہ ریفرنس آیا ہے نا مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف, تو یہ ان کو سپریم کورٹ سے ہٹانے کی جو پہلا قدم ہے وہ رکھ دیا گیا. آج استعفیٰ آ گیا مظاہر علی نقوی صاحب کا. پورا کیس کس طرح شروع ہوا, کیا معاملات ہوئے اور استعفے تک بات کیسے پہنچی, اس کے بارے میں بتائیے. بہت شکریہ حسین بھائی. اصل میں یہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف کچھ 10 درخواستیں آئی تھی جو شکایت کنندگان نے کی تھی. اس میں 9 درخواستیں تو ایسی تھی جو مبینہ طور پر آئی ڈی او کے حوالے سے تھی کہ فلاں کیس جو ہے وہ لگا دیں جناب مظاہر اکبر نقوی کی عدالت میں, جس میں عابد زبیری صاحب جو سابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, ایک پرویز الہی صاحب کا وہ معاملہ وہ بھی آئی تھی, ایک مبینہ آئی ڈی او. ایک جو پٹیشن تھی نا ان کے خلاف جو آئی تھی, درخواست آئی تھی, وہ تھی جو میاں داؤد نے کی تھی, جس میں ان کے جو اثاثہ جات ہیں, جس میں پراپرٹی کے کچھ معاملات تھے ان کے, ان کو جو ہے نا وہ کیا گیا تھا. اس میں جس میں لاہور کینٹ کا مکان تھا, گجرانوالہ کا ایک مکان تھا, یا اسلام آباد میں ان کا ایک مکان ہے وہ تھا. جب یہ پٹیشن ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا, سپریم جوڈیشل ریفرنس جب دائر ہوا, 10 درخواستیں دائر ہوئی, تو وہ 9 تو بس وہ بیچ میں وہ ایسی کوئی اس میں اتنی جان نہیں تھی. اس میں ایک جو پراپرٹی والا معاملہ تھا, اس میں ایک لاہور کے پراپرٹی ایک جو بزنس ٹائکون تھے پراپرٹی کے سے ریلیٹڈ, ان کا بھی کہا گیا, ان کی طرف سے بھی آیا تھا کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے بطور وٹنس گواہ کے طور پر. اب یہ ہوا کہ جب یہ ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوئے تو پہلا 20 اکتوبر کو انہیں ایک شوکات نوٹس جاری کیا گیا. اچھا, 20 اکتوبر کو شوکات نوٹس جاری کیا گیا, 7 سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہو گئی. میں نے آپ کو جس وقت ریفرنس دائر ہوئے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ایسا ہے کہ یہ انہیں نکالنے کے حوالے سے یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر یہ ہوا کہ جب وہ ریفرنس دائر ہوا تو انہوں نے پہلے شوکات نوٹس کا جواب بیچ میں ایسا دیا جی کہ میں نہیں دینا چاہتا تھا, یہ مطلب بیچ. اچھا, پھر انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن کو بھی اپنے ساتھ بیچ میں کل اختلافی نوٹ بھی آیا ان کا اختلافی نوٹ بھی, اس کے اس سے پہلے بھی ان کا اختلافی نوٹ آیا تھا. اس میں بھی انہوں نے شدید تفصیلات کا, جیسے اعجاز الحسن بڑے اچھے جج ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. اب دوسرا انہیں جو شوکات نوٹس جاری ہوا وہ ہوا 20 نومبر کو. صحیح. اس عرصے میں 2 سماعتیں ہو چکی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی. پہلی سماعت ہوئی تو اس میں تمام جتنے بھی جو تھے وہ ملزمان جنہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا گواہ, ان کو بلایا گیا تھا, جس میں آمنہ ملک بھی تھی, اس نے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف کیا ہوا تھا, جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف بھی تھے, وہ تو خارج کر دیے گئے, جن کو قاضی صاحب نے کہا تھا آپ کو وہاں بھیجوں گا تو واپس نہیں آ سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہ تو دونوں خارج کر دیے گئے تھے بے بنیاد الزامات لگا کر کیا کر. لیکن یہاں پر ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا, میاں داؤد کو بلایا گیا, اسے سنا گیا. صحیح. سنا گیا تو پھر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل پہلے جو کارروائی ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا جی, یہ 5 کونسل کے 5 ممبر ہیں. صحیح. 2 سینئر 3 ہائی کورٹ کے ججز, چیف جسٹس, اور 2 سپریم کورٹ کے جو ہے نا وہ ایک چیف جسٹس, ایک چیف جسٹس اور 2 اس کے ساتھ ممبر ہوتے ہیں, سینئر 3 جج ہوتے ہیں. صحیح. جس میں سردار طارق مسعود اور اعجاز الحسن بیٹھتے ہیں, اور کونسل کے ممبر آپ کو بتا دو چیف جسٹس اس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے نائمہ بلوچ تھے, بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جس سردار طارق مسعود تھے, اور سردار جسٹس اعجاز الحسن تھے. یہ 5 لوگ تھے. اب جب وہ معاملہ ہوا تو 4-1-3-2 کا فیصلہ آیا جی کہ ان کے خلاف کارروائی چلنی چاہیے. اب کارروائی چل رہی ہے, یہ شوکات نوٹس کا ایک جواب دے رہے ہیں. انہوں نے بیچ میں 2 وکیل جو ہے نا پاکستان کے بڑے مہنگے ترین وکیل جو ہے وکلا ہیں, مخدوم علی خان اور خواجہ حارث. صحیح. انہوں نے ان کو وکیل کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ میرے خلاف جو, اچھا وہ جو پریزیڈنٹ انہوں نے لیا تھا نا, جو پری لی تھی انہوں نے وہ ٹھیک لی تھی. جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں ایسا ہوا تھا, جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی کہ میرے خلاف جو استدعا کی گئی تھی اس ریٹ میں کہ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روکا جائے اور اوپن کورٹ میں مجھے سنا جائے. صحیح. اس کو
بنیاد بنا کر جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی کہ میرے خلاف صحیح چلنے والی سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی جو ہے اس کو اوپن کورٹ نہیں اوپن کورٹ اس کو سٹے دیا جائے صحیح اور پھر مجھے اوپن کورٹ میں سنا جائے. ٹھیک. اچھا پھر یہ ہوا جب رٹ دائر ہوئی تو پہلے اس پر سماعت ہوئی, اس کو سماعت میں کچھ ہوا جی کہ ملتوی کر دی کہ بس سن کر ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نوٹس کرتے ہیں جس طرح ہوتا ہے عدالتوں میں کہ فلاں فریق کو نوٹس کیا گیا, سماعت ملتوی ہو گئی. اچھا دوسرا سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی جو ہے وہ چل رہی ہے صحیح ٹھیک ہے, اس پر 2 سماعتیں ہوئی جس میں کل جو سماعت تھی اس میں انہوں نے استدعا کی کہ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کو روکا جائے, صحیح مجھے سنا جائے, میرے احساسوں کی جانچ پر کی جائے, اس کی پڑتال کی جائے. لیکن ہوا یہ وہ 3 رکنی بینچ تھا, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل جی جی اور جسٹس مسرت علالی پر مشتمل. انہوں نے کل ایک ایسا فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں جی, یہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا, ویسے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ جو انہیں فریق بنانے کا کہا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی, صحیح یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. صحیح اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ جسٹس مظاہر نقوی پاکستان کی تاریخ کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلے جج ہیں جو استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے, جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کورٹ. اس سے پہلے عدلیہ کی تاریخ میں نہیں, یہ سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج تھے صحیح جو استعفیٰ دے کر جب ان کے خلاف کاروائی چلی تو استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے تھے. لیکن سپریم کورٹ میں جسٹس حمود الرحمان کے بیٹے تھے جسٹس اقبال حمید الرحمان, صحیح جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا, لیکن ان پر الزام یہ تھا کہ ان کے بطور انہوں نے کچھ لوگ بھرتی کیے تھے, مطلب جعلی یا اس طرح کو کر کے وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. اچھا راجہ صاحب آپ اس قدم کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک تو اس استعفے کا اس سے کیا کاروائی رک جائے گی؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ ہوا, انہیں ایک آپشن بھی دیا گیا جب کاروائی چلی تو آپشن دیا گیا تھا مظاہر نقوی صاحب کو صحیح کہ آپ استعفیٰ دے کر مراد سمیت گھر جا سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ سامنا کریں. صحیح انہوں نے تو پہلے کہا کہ میں تو سامنا کروں گا جی, ڈٹ جاؤں گا جی میں. وہ ایک تاریخی بات آپ کو بتاؤں حسین صاحب, ظفر جاب وہی ہوتے ہیں جو میدان میں ڈٹ جاتے ہیں. ڈٹ جاتے اگر مظاہر نقوی صاحب میدان میں ڈٹ جاتے, لوگوں کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ تھی, کیا ہوتا سپریم جوڈیشل کونسل انہیں برطرف کر دیتی نا. وہ بھی ایک لمبا پروسیجر تھا کہ وہ اپنے فائنڈنگ بھیجتی وہاں پر صدر پاکستان کے پاس, پھر وہ اس پر جو فیصلہ کرتے. لیکن مظاہر نقوی صاحب نے گھر جانا اپنی پنشن کو بچا کر اور اپنے جو ان کے معاملات تھے پراپرٹی کے, آج صبح انہوں نے شو کا نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا جی کہ گلبرگ وہ جو مکان ہے میرا لاہور کنٹ میں نے وہ لیا ہے, وہ ڈی سی ریٹ کے تحت وہ پیسے شو دکھائے کاغذات میں, جو اسلام آباد میں مکان لیا وہ اپنے اکاؤنٹ سے لیا, گجرا والا جو مکان ہے یا بیٹو کے حوالے سے. آپ کے جو جواب تو درست ہے شو کا نوٹس کا جسٹس صاحب, لیکن آپ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ہم آپ کا اتفاق کیا کریں گے جی, آپ کو یہاں میدان میں رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے راجہ صاحب, ڈٹ جانا چاہیے تھا, آپ نے ڈٹ جانے کی بات کی. اب سیاسی بات کرتے ہیں, تحریک انصاف کو بھی یہی کوشش تھی کہ وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگے. اچھا آج ایک اور وہ فیصلہ بھی آیا, اسی پہ آ رہا ہوں, سویلین فوجیوں کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن اب آج ایک اور فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ سے بھی راجہ صاحب, اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا. کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جا رہا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گا. انڈیویجلی کوئی جا سکتا ہے, اس میں وہ ایک پراکسی کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں, جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. ہاں, جیسے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہوا وہ آیا ہے. اور اکبر ایس بابر جو آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا, اور وہ جائیں گے ضرور. لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ پشاور ہائی کورٹ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق دے گی, اور ایسا ہی ہوا آئین اور قانون کے مطابق. اب سپریم کورٹ میں یہ جا سکتے ہیں, اکبر ایس بابر چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, الیکشن کمیشن کسی صورت میں نہیں جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, اکبر ایس بابر انڈیویجلی اس چیز سے گئے, وہ فیصلہ بعد میں ہوتے رہیں گے فیصلہ. لیکن 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان بلہ ہی ہوگا, اور اسی پر ان کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انتخابات لڑیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا وہ ہوتا ہے, لیکن وہ آئینی اور قانونی طور پر یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا, اس میں کوئی بات کی بات ہے. لیکن فوجی عدالتوں کی طرف آتے ہیں کہ وہ بھی ایک فیصلہ آیا, مشرف کا جو فیصلہ آیا آج وہ بڑا اہم فیصلہ تھا. میں اس فیصلے کو دیکھیں میں بہت, مجھے لوگ کہتے ہیں تو بہت کرٹک کرتا ہے عدلیہ پر. صحیح, میں عدلیہ پر کرٹک نہیں کرتا, صحیح, میں عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید کرتا ہوں, اور وہ حق ہے, وہ میرا حق ہے. بالکل, میرا کسی جج کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں. صحیح,
میں اب تا یاد نالی والا فیصلہ آیا, میں نے آپ ہی کے ویڈیو میں, آپ ہی کے ویلاگ میں اس فیصلے کو سراہا. جی جی آج جو فیصلہ آیا پرویز مشرف کے حوالے سے, میں اس فیصلے کو سراہتا ہوں. یہ صحیح. بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ لیکن لگا ہوا, وہ لیکن یہ ہے کہ کاش یہ فیصلہ پرویز مشرف کی زندگی میں آ جاتا صحیح. تو پھر کسی میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ آئین شکنی کرے, وہ جرنیل ہو یا سیولین کوئی طاقتور بیوروکریٹ کہتے ہیں نا ہو راجہ صاحب یا کہ کوئی بھی ہو. انصاف میں دیر جو ہے وہ انصاف کا قتل ہے. انصاف میں دیر انصاف کا قتل جی. ہے. لیکن یہ فیصلہ اچھا ہے, میں اس کو سراہتا ہوں. لیکن اس فیصلے میں ایک بات لکھی ہوئی تھی, وہ جو خصوصی عدالت بنی تھی جس میں جسٹس سیٹھ وقار اس کو ایڈ کر رہے تھے, جسٹس شاہد کریم لاہور سے تھے اور جسٹس نظر اکبر سندھ سے تھے. نظر اکبر نے تو مکمل اختلاف کیا تھا, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. شاید جسٹس شاہد کریم آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح. وہ خوش ہوئے ہوں گے اس فیصلے پر. اور جسٹس سیٹھ وقار مرحوم کی روح بھی خوشی ہوئی ہوگی اس فیصلے پر. صحیح. لیکن ایک علامتی طور پر ہمارا بادشاہ شاید اس کی اجازت نہ دے, لیکن وہ پتلا تو چلو ڈی چوک میں لٹکا دے نا. جی جی یہ وزارت داخلہ ہمت کرے نا, صحیح. یہ ہو سکتا ہے. اب آج جو فیصلہ آیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے, فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ متفقہ فیصلہ آیا. لیکن جو آرمی ایکٹ کی جو 2 شکیں تھی نا, جی جی 21D, صحیح. اس حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس میں اختلاف کیا. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا جو ایک 36 صفحات پر 35 یا 36 صفحات پر جو اضافی نوٹ لکھا ہے, اس میں بڑی خصوصی باتیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں کوئی ایسے شواہد عدالت کے سامنے رکھے ہی نہیں گئے صحیح. کہ جس سے یہ ثابت ہو صحیح. کہ یہ لوگ انٹینشنلی نیت کے طور پر آئے تھے, وزارت دفاع کا کوئی نقصان ہوا ہو, صحیح. یا ملک کا کوئی نقصان ہوا ہو. صحیح. یہ بات انہوں نے شواہد لکھی, میں ایسا نہیں ملتا ان کو. یہ بات انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھی. جی صحیح. فیصلہ آپ کے پاس لیکن پڑا راجہ ہوا صاحب ہے. اس چیز کو 9 مئی کا جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی طور پہ, اور ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون. آپ دیکھیں یہ وہ فیصلہ سر جو فیصلہ آنے سے پہلے معطل ہو گیا فیصلہ. یہ معطل شدہ جسٹس سردار طارق مسعود کے بینچ نے تو ٹرائل دے دیا تھا نا, صحیح. یہ وہ فیصلہ ہے. لیکن کچھ اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا جو یہاں پر اسلام آباد کے ایک جج نے لکھا تھا 9 مئی کے واقعے میں عمران خان کے حوالے سے, جی جی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے شواہد ہی نہیں ملے. اب اچھا میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو ہوا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میرے پاس کوئی اس طرح کے شواہد نہیں میں ہے. آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالتیں کور کرتا ہوں, جی جی عدالتی پترکار ہوں. جی جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جب بھی شواہد کی بات آتی ہے نا تو شواہد نہیں ہوتے. جی اب قاضی صاحب نے آج بھی کہا کہ مفروضوں کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں ہوتے نا, بالکل ایسی. کہ ایک ہائپوتھیسس آپ نے ڈیولپ کر لیا, ایک مفروضہ بنا لیا. جی ہم سائنسدان کرتے ہیں, مفروضہ بنا کر چلے جاتے ہیں, لیکن عدالتیں شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں نا. یہ فیصلہ جو آیا وہ اچھا ہے. صحیح. مجھے امید ہے کہ جس طرح اب آج اچھے فیصلے آئے, میں جتنے بھی فیصلے آئے, وہ بلے کا فیصلہ ہو, صحیح. وہ مشرف کا فیصلہ ہو, وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ ہو, وہ بھاگنے والے چیف جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا فیصلہ ہو, انہیں نہیں بھاگنا چاہیے تھا, وہ نواز شریف نہیں بننا چاہیے, نواز شریف نہیں بننا چاہیے, وہ نواز شریف ثابت ہوئے آج. ٹھیک ہے راجہ صاحب, جسٹس مظاہر نقوی نواز شریف ثابت ہوئے. ٹھیک ہے راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے. پاکستان زندہ باد.